الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر دنیا والے ہدایت چاہتے ہیں، اگر دنیا والے نجات چاہتے ہیں، اگر دنیا والے ہدایت سے متمنی ہیں تو ایک راستہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ویسے ہی ایمان لے کر آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کر آئے. یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، مکے کی زندگی میں آیا، مدینہ کی زندگی میں آیا، یہ دن آتا رہا. کیا نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا؟ وہ کہ میدانوں میں کودنے والے جنت کے لیے اگر جشن عید میلاد النبی جنت میں جانے کا راستہ ہوتا، ارے جو خون کی ندییں بہا سکتے ہیں ان کے لیے جشن منانا مشکل کام تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو اگر یہ کتاب ایسے ہی ایمان لائے جیسے تم لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پالیں گے، اور اگر سے پھریں تو وہ ہر بھی پر ہے. لہذا اللہ کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے اور وہ ہر ایک چیز کا اور سب کچھ جانتا ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کی وضاحت اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے نہ کی ہو. عبادت کا نظام، سیاست اور معاشرت، کاروبار اور تجارت، ہر مسئلے میں اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے نور کا مینارہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام میں سے کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حال میں فوت ہوئے کہ آسمان پہ اڑنے والے پرندوں تک کا علم بھی ہمیں دے کر گئے. اور یہ آیت اس مسئلے کو مزید واضح کر دیتی ہے. مالک عز و جل فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو راستہ ہے، جس راستے پر امام الانبیاء چلے، جس راستے پہ امام اعظم چلے،
جس راستے پر محمد الرسول اللہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کا راستہ، یہ سیدھا راستہ، ایک نقطہ اس کا دنیا پہ ہے، اس پہ چلنے والے کا اختتام اللہ کی جنت پہ ہوتا ہے۔ مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں، دو نقطوں کے درمیان سیدھی لائن یہ خط مستقیم کہلاتی ہے، اور صراط مستقیم جس کا ایک نقطہ یہ دنیا ہے اور دوسرا نقطہ اللہ کی جنت ہے، جو اس راہ کا راہی بنتا ہے وہ اللہ کی جنت پہ اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، مرنے کے بعد اگلی زندگی میں وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے، صحابہ نے اس شریعت پہ عمل کر کے دکھایا، اور وہ دین، وہ اسلام، وہ راستہ، وہ صراط مستقیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ بے شک میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ۔ اے دنیا والو، قیامت تک آنے والو، آخری انسان تک یہ آوازہ ہے، اگر کوئی چاہے اللہ کی جنت میں داخل ہونا تو اس کو محمد کے صراط مستقیم پہ چلنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، صراط مستقیم کو چھوڑ کر، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر نہ چلنا، کسی اور راستے کے پیچھے نہ چلنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے امام اعظم کا طریقہ چھوڑا، قائد اعظم کا طریقہ چھوڑا، دوسروں کی راہوں پہ چلنے کی کوشش کی، تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ عز و جل تمہیں حکم دے رہا ہے، یہ مالک کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ صراط مستقیم پہ چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور صحابہ کرام وہ عظیم جماعت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئی اور اس اسلام کو اپنی زندگیوں میں انہوں نے غالب کیا، اس اسلام پر عمل کیا، اور قیامت تک کے لیے صحابہ کرام نور کا مینارہ ثابت ہوئے۔ ادھر اللہ کے نبی کا حکم نازل ہوتا، آرڈر آتا، آسمان سے وحی اترتی، وہ قرآن کی صورت میں ہوتی یا فرمان مصطفیٰ کی صورت میں ہوتی، ادھر حکم محمد ہوتا اور ادھر صحابہ کی گردنیں جھک جاتی۔ اسی لیے مالک نے صحابہ کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے قدوہ اور آئیڈیل قرار دیا۔ قرآن حکیم میں بیان ہے، اس آیت پہ غور کیجئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والے ہدایت چاہتے ہیں، اگر دنیا والے نجات چاہتے ہیں، اگر دنیا والے ہدایت کے متمنی ہیں تو ایک راستہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ویسے ہی ایمان لے کر آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کر آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت یافتہ ہے، پھر یہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ صحابہ کا ایمان میرے اور آپ کے لیے ترازو اور پیمانہ بن گیا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ محمدی جماعت کے راستے سے ہٹیں، یہ منہج سلف سے ہٹیں، یہ صحابہ کے راستے سے ہٹیں، تو پھر یاد رکھو یہ سری اختلاف کے اندر ہے، کیونکہ صحابہ کی جماعت ہی، میرے نبی کے ساتھیوں کی وہ جماعت ہی پہلی جماعت ہے جس نے اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے دکھایا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ان قریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں صحابہ کے ایمان کیسا تھا، صحابہ کے ایمان مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتا ہے۔ صحابہ کا ایمان اس نقطے کے اوپر مرکوز تھا، مرکزی نقطہ صحابہ کی زندگی میں یہی تھا کہ اللہ کے نبی کا حکم آئے اور ہم عمل کر کے دکھائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک شخص درمیان میں سے کھڑا ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹھ جاؤ، دوسرے